ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین بھی ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے وہ، یعنی فائنل رزلٹ کا دن ہے ہمارا۔ یوم الدین جو ہے نا، وہ ہمارا لاسٹ فائنل رزلٹ ڈے ہوگا۔ دنیا کے کسی رزلٹ کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنے ڈرے بھی ہوتے ہیں نا۔ آپ کو بچپن کا زیادہ یاد آیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں فیل تو نہیں ہوں گے؟ اگر فیل بھی ہوئے تو گھر والے کیا ریئیکٹ کریں گے ہمارے ساتھ؟ کیا کیا سوچتے رہتے، کتنے ڈرے ہوئے ہوتے۔ مجھے ایک لڑکی کے بارے میں معلوم ہے کہ جب رزلٹ ڈے ہوتا تھا تو نانی کے گھر بھاگ جاتی تھی کہ اب میرے پیرنٹس مجھے مارنے والے یا ڈانٹنے والے۔ ایک ہفتہ پہلے ہی غائب گھر سے، نانی کے گھر رہ رہی ہوں۔ مجھے نانی کی یاد آ گئی، نانی کی یاد صرف رزلٹ ڈے کے وقت اس کو آتی تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب رزلٹ ڈے ہوتا ہے، اس دنیا کا رزلٹ ڈے۔ یہ تو ہمارا آخری رزلٹ ڈے، اس کے بعد کوئی اور نہ امتحان ہونے والا ہے، نہ ہی کوئی رزلٹ آنے والا ہے۔ یا ہمارا جو امتحان یہاں اس دنیا میں ہو رہا ہے نا، وہی امتحان ہے، اس کے بعد کوئی امتحان نہیں، اس کے بعد کوئی رزلٹ ڈے نہیں، کیونکہ امتحان کے بعد ہی رزلٹ آئے گا نا۔ اس سے پہلی والی آیت میں کیا ہوا؟ امید دلائی گئی۔ دیکھیں اللہ الرحمن الرحیم ہے، اسی لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ کر کے صرف ہم یہ کہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، صرف امیدیں لگائیں۔ یہاں کہا گیا صرف امیدیں لے کر نہیں بیٹھو، یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ جزا اور سزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ دونوں یاد رکھو چیزیں۔ اللہ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دے، اور برے اگر اعمال کر رہا ہے تو اس کا برا بدلہ دے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم ہونے کی وجہ سے کیا کرے گا؟ نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ چاہے تو بہت زیادہ دے گا، دوگنا چگنا جو بھی ہے وہ بڑھا دے گا، مگر کوئی برائی کر رہا ہے تو برائی کا بدلہ اس کو اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی۔ دیکھیں جتنی کی ہوں گی اتنا ہی دے گا، اس سے زیادہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر اچھائی کی ہے، نیکیاں کمائی ہے، تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اب اس دنیا میں دیکھیں کیا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجرم بھی ہے، وہ کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی چھپ بھی جاتا ہے، لیکن اس دن نہیں چھوٹے گا۔ آج اگر کوئی مجرم ہے اور ایک شخص کا قتل کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو ایک بار ہی سزا دی جاتی ہے، لیکن وہی شخص اگر 100 لوگوں کا قتل کرتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک بار ہی سزا دی جائے گی۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، جتنا کسی نے گناہ کیا ہوگا اتنی سزا ہوگی، کیونکہ اس دنیا میں ممکن نہیں کہ اس کو 100 بار زندہ کر کے 100 بار مارا جائے۔ وہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جتنا کیا ہوگا اتنا اس کو ملے گا، برا یا اچھا۔ اور کسی مجرم کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، اس کے رشتہ دار کو یا اس کے اپنے دوست کو نہیں، بلکہ جس نے جرم کیا اسے سزا ملے گی۔ اب اس دنیا میں کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کوئی اور ہوتا ہے اور سزا کسی اور کو ملتی ہے؟ اس طرح سے نہیں ہوگا قیامت کے دن، بلکہ جو بھی مجرم ہوگا اسی کو سزا دی جائے گی، وہاں انصاف ہوگا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ مالک کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں یہ ہمارا، میرا گھر ہے، میری دکان ہے، میرا زیور ہے، میرے پیسے۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری کنٹری ہے، میری ایریا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ان سبھی کو ہم عارضی طور پہ ہم ملکیت میں لے سکتے ہیں، ہم اس کے عارضی طور پر مالک ہیں، ٹیمپرری مالک ہیں، کچھ دن کے لیے ہمارے پاس رکھا گیا ہے۔ اس کا اصلی مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ ہمیں زیورات تو چھوڑو، اپنے جو کپڑے جو ہے نا، بدن کے کپڑے، وہ تک ہمارے قبر کے اندر نصیب نہیں ہوں گے۔ کیا پہناتے؟ کفن پہنا کے بھیج دیتے ہیں۔ ایون زیور میں سے اگر نوز پن بھی اگر کسی نے لگائی بھی ہو نا تو اس کو بھی نکال کے لے لیتے ہیں، وہ تک نہیں چھوڑتے۔
اور میرا میرا کرتے رہتے میں مالکین ہوں، اس چیز کی میں مالکین ہوں۔ کتنے دن مالک بنیں گے ہم؟ سب عارضی ہیں، سب کا مالک تو اللہ ہے، ہر چیز اللہ اون کرتا ہے۔ کئی جابر جلاد فرعون جیسے بادشاہ گزرے ہیں، آج ان کا زور کہاں ہے؟ آج کہاں ہے فرعون؟ قیامت کے روز اللہ پوچھے گے کہ آج بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ واحد القہار، صرف اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے۔ یہ سورہ غافر یا سورہ مومن آپ آیا نمبر 16 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ خود پوچھیں گے کہ یہ جو بادشاہ بڑے بنے تھے نا، آج بادشاہی کس کی؟ یہ ہماری ایریا، یہ ہماری کنٹری، کہاں ہے وہ؟ صرف ایک اللہ کا ہے سب۔ آخر سوچے کہ جو بھی ہمارے وراثت کے اندر ہے، ہم جس کے بھی وارث ہیں، آخر کیا ہونے والا ہے؟ جس کے لیے ہم مر مٹتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دین کو بھی چھوڑ دیتے یا دین کی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، جتنا کرنا ہے اتنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہماری فیملی کی ٹیک کیئر کریں، ہمارے اسپاؤس کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے ماں باپ کی، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن جتنا کرنا ہے اتنا اب اوور کرنے جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کہاں لگا دیے ٹائم؟ تو سوچے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے، ایک دن ہمارے بچوں کا، یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے بھی اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی کیس ہمارے سامنے آئے کہ کسی نے بچے کے لیے شادی کر دی، بچے بھی ہو گئے لیکن بچے پہلے ہی چلے گئے، اب وہ پراپرٹی کے لیے ڈھونڈ رہے کہ ان کے مرنے کے بعد کس کو دی جائے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے شادیاں کی کہ بچے نہیں ہو رہے اس لیے دوسری شادیاں کی، اب وہ جو بچے ہوئے تو وہ بالکل ماں باپ کی کیئر ہی نہیں کر رہے، بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بیڈ پہ ہیں، لیکن ان کی طرف نظر بھی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ماں باپ کو، ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں باپ کو ایسے چھوڑ دیا ہوا بستر مرگ پہ، پھر بھی ان کی ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ آسمان کو لپیٹ دے گا۔ اللہ آسمانوں کو، کتنا بڑا آسمان، اس کو بھی لپیٹ دے گا۔ اللہ کیا ہے، ہم جب اللہ سے ملیں گے تب دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان اللہ لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ دائیں ہاتھ، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ ایک دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور کہے گا، انا الملک این الجبارون، این الجبارون، این المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظلم و قہر کرنے والے، کہاں ہے تکبر و گھمنڈ کرنے والے؟ تو جو آج بول رہے ہیں میں بادشاہ ہوں، میں اون کرتا ہوں یہ چیز اور وہ چیز، ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہے جبارون، دوسروں پہ غلبہ تھا ان کا، کہاں ہے وہ متکبر لوگ، تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے؟ آج ہمیں چھوٹی چیز بھی پتہ چلتی ہے، ہاں مجھے زیادہ پتہ ہے تم سے، چیز بھی پتہ چلے یا کچھ چیز ہمارے پاس زیادہ ہو کسی اور سے، تو بھی گھمنڈ دکھانے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہے کس کا؟ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اور وہ کتنے دن ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، کچھ دنوں کے لیے رہنے والا ہے، اس کے بعد کسی اور کا ہوگا، اور آخر اور کا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ مٹی میں مل جائے گا، اور وہ اللہ کا ہی ہوگا۔ کئی ایسے آپ نے سنے ہوں گے کہ زیورات وغیرہ مٹی کے اندر دفن ملے، کہاں ہے ان کے آنر؟ کون ہے وہ آنر؟ صرف اللہ۔ پھر آگے زمینوں کو لپیٹے گا، زمین کتنی بڑی زمین، اس کو بھی اللہ لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا، پھر کہے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظلم و قہر کرنے والے، کہاں ہے اترانے والے؟ آج کتنے ہم میں اکڑ ہیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی بات پہ کتنے اکڑتے ہیں، اور
कभी कभी तो यह होता है खूबसूरती किसी चीज़ में हमारे है, बॉडी पार्ट्स में, उसमें तकब्बुर। अपना क्या कमाल है, अल्लाह ना चाहे तो वो ना दे। कहाँ है ये तराने वाले? आप सोचे कि हमारे पहले जितने लोग थे कि जो मुतकब्बिर थे, अपनी प्रॉपर्टी पे या अपने हुस्न पे तकब्बुर करते थे, आज कहाँ है? तो आज हमारे पैरों के नीचे शायद वो मिट्टी बन के आ रही है। कितने बादशाह होंगे हमारे पहले जो कितने तकब्बुर वाले थे, आज कहाँ है? फिरौन की बॉडी देखिए, कहाँ है उसका तकब्बुर, जो अपने आप को खुदा बोलता था, कहता था मैं रब हूँ। आज कहाँ है? आज लोग जाके उसके बाजू में फ़ोटोज़ लेते और उसे अच्छा समझते, हालांकि वो निशानी रखी गई है लोगों के लिए ताकि कुछ सबक हासिल करें। कहाँ है वो तकब्बुर करने वाला? कल इतनी ज़ोर से बातें कर रहा था, लोगों पे जुल्म कर रहा था, आज उसका जुल्म, आज उसका तकब्बुर, आज उसकी आवाज़ कहाँ है? हम ये समझते हैं कि यूं ही हम कब्र से उठेंगे और हशर के मैदान में पहुंच जाएंगे। ये हमारा तसव्वुर जो है ना, जो क़यामत का, वो एक जहन बना दिया गया कि हम जस्ट कब्र से उठे, हशर में पहुँचे और अल्लाह ने हमें अपने अपने हाथ में आमालनामा दे दिया, रिपोर्ट कार्ड दे दिया, उसी वक्त दे देगा। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो 2 सूर फूके जाएंगे, पहला दूसरा। अब उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अगर ये डिटेल में मैं जाऊं तो पूरी क्लास इसी में फिनिश हो जाए। क्या होगा? आज लोग क्या कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, मैं हूँ ना सिफारिश करने वाला, तुम मेरे मुरीद बनो या मुझसे बैत ले लो। मैं उस वक्त तक हिलने वाला नहीं जब तक अल्लाह से मना ना लूँ कि इसको अल्लाह माफ़ करे। इवन कब्र में जाएंगे ना तुम लोग, तो जो फरिश्ते तुमको सवाल करेंगे, बेफिक्र रहें, मैं जवाब देने आऊँगा। ऐसे कई लोग जो बोलते थे वो भी चले गए। मुझे खुद इत्तेफाक हुआ जब मैं असाइनमेंट कर रही थी, तो ऐसे वेबसाइट पे जाने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में मुझे रिसर्च करना था। तो वहाँ पर खुद वो इंसान बोल रहा है कि मुझसे बैत ले लो, तुम जन्नत में जाओगे, मैं तुम्हारा हिसाब आसान कर दूंगा, मैं तुम्हारे कब्र में किए जाने वाले सवालों का भी जवाब दूंगा। और फिर उसके बाद 2-3 साल बाद फिर से दूसरा एक मुझे रिसर्च मिला, वही वेबसाइट पे पहुंची थी, तो मुझे पता चला वो तो फौत हो गया आदमी जो बोल रहा था। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि मेरा पैर नहीं हिलेगा जब तक मैं तुम्हारी सिफारिश न करूं, तुम बेफिक्र रहो, मेरे बस झोली भरते रहो और मेरे मुरीद बनो, मुझसे बैत करो। मैं अल्लाह से बोलूँगा कि जब तक मेरे मुरीद को नहीं छोड़ेंगे मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। पता है, मैदान हशर में तवील मुद्दत तक लोग भूखे प्यासे, शदीद गर्मी और बदबूदार पसीने, स्वेट, उसमें शराबोर लोग तंग आकर बड़े बड़े जो अम्बिया थे उनकी खिदमत में हाजिर होंगे कि वो अल्लाह ताला से हिसाब किताब शुरू करने की सिफारिश करें। एक एक नबी के पास जाएंगे क्योंकि परेशान हाल होंगे। अब देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि बस क़यामत का दिन एक दिन होगा, नहीं, 50,000 साल, 50,000 साल हमें वहाँ रुकना है। एक दिन भी अगर कोई हमें हमारे मैदान में रुकने बोले ना तो हम भाग जाए। और आज देखें सूरज कितना दूर है हमारी ज़मीन से, कई मीलों, फिर भी गर्मी होती है ना, एहसास होता है, बाहर जा ही नहीं सकते हम, इतनी गर्मी की शिद्दत। उस वक्त तो सूरज इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि इंसान परेशान होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने टुकनों तक पसीनों में डूबे होंगे, कुछ अपने नी तक, कुछ अपने गर्दनों तक भी अपने खुद के पसीनों में डूबे होंगे। क्या हाल होगा? और मैदान होगा, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सजाएं चलते रहेगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जिसने अपने गाय बकरियों की ज़कात नहीं दी, उसका क्या हाल होगा? वो जानवर को सींग दिया जाएगा और वो जानवर जिसने ज़कात नहीं दी उसका पीछा करते करते रहेगा, यानी 50,000 साल तक यही
رننگ ریس، یہ ساری چیزیں ہو کے تنگ آئیں گے لوگ، اتنے تنگ آئیں گے کہ بڑے بڑے جو انبیاء تھے ان کے پاس حاضر ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے۔ دیکھیں سفارش کے لیے 50,000 سال بعد کہ ان سے جا کے پوچھیں گے، تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ آخر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں گے، اور یہی ہے شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ۔ اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ الگ الگ، اس میں کچھ کلمات ایڈڈ بھی ہیں، تو میں ایک آپ کو سناؤں گی، یہ متفقن علیہ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہیں، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اکٹھے ہوں گے، ویسے بھی حشر کا مطلب ہی یہ ہے نا، اکٹھے ہونے کا دن، سب اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں اپنے رب کے حضور کسی سے سفارش کروانی چاہیے، یعنی اب ہم بہت تھک گئے، بہت پریشانی میں ہیں، اب تو ہم جاتے کسی سے کہتے کہ ہماری سفارش کرائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس جگہ یعنی حشر کی جگہ کی تکلیف سے نجات دے۔ چنانچہ کیا ہوگا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سب سے پہلے، کیونکہ سب سے پہلے نبی تو وہی تھے نا، ان کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ دیکھیں یہ مسکے ماریں گے کس طرح کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کرے، آج ہمارے رب کے حضور ہمارے لیے سفارش کر دے کہ وہ حساب کتاب شروع کرے اور حشر کی تکلیف سے ہمیں نجات دے۔ یہ صرف حساب کتاب شروع کر دیں، یہ صرف بات کرنے کے لیے پہلے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس۔ پتہ ہے آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے۔ کسی اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی غلطی بتائیں گے بھی، کون سی غلطی انہوں نے کیے تھے، تو وہ اپنی غلطی پر نادم ہوں گے، ریگریٹ فیل کریں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نبی تھے نا، رسول جو تھے پہلے سب سے پہلے وہ نوح علیہ السلام تھے، کیونکہ شرک وہاں سے شروع ہوا نا، ان کی قوم نے شروع کیا۔ تو لوگ کیا کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، تو وہ کہیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، اور اپنی غلطی یاد کر کے نادم ہوں گے، وہ اپنی غلطی بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہیں گے، وہ کہیں گے تم لوگ ایک کام کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، وہ دوست ہے نا اللہ کے، خلیل اللہ ہے، آپ ایک کام کریں ادھر جائیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، وہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہوں گے اور کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی غلطی بتائیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، وہ اپنی اپنی، جو ہر نبی اپنی اپنی غلطی بتائے گا، یہ دوسری حدیث میں آتا ہے، اب یہ جو میں حدیث کوٹ کری اس کے اندر نہیں۔ تو وہ کہیں گے کیا، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں براہ راست ان سے کلام سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس سبھی لوگ آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی اجازت طلب کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجازت لوں گا، اور جیسے ہی اپنے رب کو دیکھوں گا سجدے میں گر پڑوں گا، یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھیں گے فوراً سجدے میں گر پڑیں گے۔
اللہ تعالیٰ جتنی مدت چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. اب پتہ نہیں کتنی مدت تک رہیں گے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، کچھ نہیں پتہ. پھر کہا جائے گا سر اٹھاؤ، سوال کرو، دیے جاؤ گے. یعنی آپ سجدے سے اٹھ جاؤ، تم جو سوال کرو گے تمہاری بات سنی جائے گی، بات کرو سنی جائے گی، سفارش کرو قبول کی جائے گی. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اور پھر اس اجازت ملنے پر، یعنی اللہ اجازت دینے پر، اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائے گا. یعنی اس وقت کچھ ایسے کلمات سکھائے جائیں گے اللہ کی تعریف کے لیے، حمد و ثنا کے لیے. تو حمد و ثنا کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے لیے سفارش کروں گا جو مان لی جائے گی. یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ دیکھیے اب سفارش کے لیے 50,000 سال بعد سفارش ہو رہی ہے، اور آج ہم کتنے ڈیرنگ سے بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں اس کا پلو پکڑوں گی، میرا بیٹا ہے نا حافظ ہے وہ مجھے بچا لے گا، میری بیٹی ہے نا عالمہ ہے وہ مجھے بچا لے گی. کیسی کیسی باتیں ہم کرتے ہیں. وہاں صرف نفسی نفسی ہوگا. اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا. اگر کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کا باپ اگر کئی سال پہلے ان کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہوئے ہوں گے اور سامنے بھی نظر آئیں گے نا تو بھی بھاگنا شروع کریں گے کہ کہیں یہ ہماری تو نیکی نہیں مانگے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے بھی بھاگے گا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. نفسی نفسی. وہ دن آسان دن نہیں ہے. مالک یوم الدین ہے اللہ، اس دن کا مالک ہے. اللہ حساب کرے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 108 سے 109 میں آتا ہے کہ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ جو پکارنے والا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، یعنی کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہوگی، ایک دم پست آوازیں، بالکل سلو ڈاؤن ہوگی، کسی کی آواز نہیں آئے گی سوائے کیا؟ ہمسا ہمسا. کسی نے کہا کہ یہ بریدنگ کی آواز ہوگی، کسی نے کہا پیر کے چلنے کی آواز ہوگی، اور کسی نے کچھ اور باتیں، سرسراہٹ جو آواز ہوتی ہے وہ. ہمس تو ہم تجوید والے کہتے جو ہمس ہوتا ہے وہ بھی بریدنگ کی آواز ہوتی ہے. تو جو بھی ہے وہی آواز ہوگی، سوائے ہمسا ہمسا کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اس کی سفارش کام آئے گی، اور اس کی بات کو جو پسند کرے اللہ، اس کی بات، اس کی سفارش کو پوری کی جائے گی. آج ہمیں بالکل مالک یوم الدین کا خیال ہی نہیں آیا، صرف الرحمن الرحیم پتہ ہے، لیکن کل جو دن آنے والا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے کہ وہ دن کیسا ہوگا. اس کے بارے میں پڑھیں کہ کیا ہوگا. یہ آسان نہیں ہوگا، پھر اس کے آگے بھی کئی مرحلے ہونے ہیں، حساب کتاب ہونے والا ہے. کچھ لوگ تو کہیں گے کیوں ہمیں حساب کتاب ملا، پہلے تو بول رہے تھے کہ ہمیں حساب کتاب ہمارا شروع کر دیں، لیکن جب ملے گا تو کیا کہیں گے، کاش ملتا ہی نہیں. کہیں چھپنے کی جگہ نہیں، ایک پلین گراؤنڈ ہوگا، پلین گراؤنڈ. آج اگر چاہے تو کوئی بھی چھپ سکتا ہے پہاڑوں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے، کچھ نہیں، ایک پلین گراؤنڈ. تو یہ شفاعت کبریٰ کے لیے دیکھیں کتنا ٹائم لگا، اور آگے کے مرحلے والا تو یہ ہے مالک یوم الدین، روز جزا اور سزا کا مالک صرف اللہ ہے. شکر ہے کہ اللہ ہے، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں. اگر رشتہ داروں کو بولا جاتا نا کہ تم ہمارا حساب کتاب کرو تو کتنے لوگ ہمیں انصاف دیتے ہیں، بولتے نہیں یہ یاد ہے تم نے یہ کیا تھا، تم کو تو اور سزا ملنی چاہیے. الحمدللہ کہ اللہ مالک ہے روز جزا اور سزا کے دن کا، کوئی اور مالک نہیں ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں، جو ظاہری ہوتا ہے نا اس پر انصاف کرتے ہیں، جو ہمیں ظاہری نظر آتا ہے، لیکن وہاں پر ظاہری چیز نہیں، اندر کی بھی چیز دیکھی جائے گی، کس کی نیت کیا تھی. ہم ریوارڈ دیتے ہیں، تم نے بہت اچھے مارکس لیے، تم پاس ہو گئے،
لیکن ہم نیتوں پہ مارکس نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کسی کی نیت کے بارے میں، وہاں نیتوں پہ مارکس ہوں گے۔ تو اس دن کی تیاری ہمیں کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہماری جان کنی کا وقت آ جائے۔ جس کا وقت آ گیا نا مرنے کا، فرشتے نظر آ گئے، تو اس کی قیامت شروع ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد بیچ میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ قیامت کے دن اٹھیں گے؟ نہیں، اس کے بیچ میں بھی برزخ کی زندگی ہے۔ جب بھی عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پر جاتے تھے قبرستان، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا روتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں، بچے کتنا شورگل کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے وہاں پر، کئی اور بھی بدعت اور شرک کی چیزیں ہوتی ہیں، عرس منائے جاتے ہیں، عبرت کا مقام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔